رمضان کی نعمت پر شکر، اس رمضان میں توفیق ملنے پر شکر۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں، روزے رکھ لیں، تراویح پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، نفلیں پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، اللہ جل جلالہ کی عبادت کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ صرف ایک شکر کی عبادت بھی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر کی عبادت، کہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ سانس چل رہا ہے، ایک سانس اندر جاتا ہے، ایک باہر آتا ہے۔ اندر جانا ایک نعمت، باہر آنا دوسری نعمت۔ تو ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں ہیں۔ اگر صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا کرنے بیٹھو تو ممکن ہی نہیں کہ آدمی صرف سانس کی نعمت کا، اور ہزار لاکھوں کروڑوں اربوں پدموں نعمتیں اس کے علاوہ ہیں۔ تو اس واسطے کوئی بھی حق تو ادا کر نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ البتہ جو کچھ ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ ایسا ہے جیسے ایک علامتی عبادت ہے، یعنی حق تو ادا ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مکمل تو ادا نہیں ہوتے، مکمل طریقے سے نہیں دیے جاتے، کہ علامتی طور پر ایک اظہار عقیدت کے لیے، اظہار محبت کے لیے، کسی شخص کی خدمات کے اعتراف کے لیے کچھ اس کو علامتی چیز ہدیے کے طور پر دے دیتے ہیں، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں بھائی ٹوکن قسم کی ہے یہ، کہ حقیقت تو ہو نہیں سکتی لیکن یہ علامتی چیز ہم نے دے دی۔ تو اللہ جل جلالہ کی جتنی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے، اس کے جلال کے، اس کے جمال کے، اس کی قدرت کے، اس کی حکمت کے شایع نشان نہیں ہوتی، شایع نشان نہیں ہوتی، لیکن ہم جو کچھ بھی عبادت کرتے ہیں وہ ایک علامتی قسم کی عبادت ہے کہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، اس کا اعتراف ہو گیا۔ لہذا اس میں یقیناً کوتاہیاں، ہماری عبادتوں کے اندر بھی کوتاہیاں، روزے بھی رکھ لیے لیکن روزے کا جو حق تھا وہ ادا نہ کر پائے، روزے کے اندر کھانا پینا تو الحمدللہ چھوڑ دیا، لیکن پتہ نہیں روزے کے اندر اور کیا کیا اس کی آداب کی خلاف ورزی ہوئی، نہ جانے اس میں کسی گناہ کا ارتکاب ہوا، اور پتہ نہیں کیا تقصیرات ہم سے حاصل ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں۔ تو دوسرا کام ہمارا آج کے دن ہونا چاہیے استغفار۔ یا اللہ، آپ کی توفیق پر شکر، آپ کی توفیق پر شکر کہ آپ نے یہ روزے رکھوا دیا، اور اپنی تقصیرات پر، اپنی کوتاہیوں پر اے اللہ استغفار، جو غلطی ہوئی ہے، جو ناقدری ہوئی ہے رمضان کی، جو بے ادبیاں ہم سے ہوئی ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے معاف فرما۔ وہ کریم ایسا ہے، وہ ذات ایسی کریم ہے کہ جب بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے اس کے سامنے اور استغفار کر لے اور کہہ دے کہ میں حق ادا نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی اپنی بارگاہ میں معاف فرما کر ان ناقص عبادتوں کو بھی کامل ہی شمار کر لیتے ہیں، ان ناقص عبادتوں پر بھی ثواب ادا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے۔ چنانچہ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی، یہ رمضان کی تکمیل اور
عید کے آغاز کا اس میں ذکر ہے. تو کیا عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی تکمیل کا ذکر جو فرمایا عجیب انداز سے فرمایا. فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر لو. ایک جگہ فرمایا تھا جہاں فرمایا تھا کہ تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. ہم نے تمہارے پر روزے فرض کیے ہیں گنے چنے دنوں میں. گنے چنے دن 29 دن یا 30 دن یہ کہا تھا. تو اب جب رمضان کی تکمیل اور روزوں کی تکمیل کا ذکر آیا تو فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اپنی گنتی پوری کر لو. حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے لِتُكْمِلُوا رمضان لِتُكْمِلُوا الصِّيَامَ وَالْقِيَامَ، تاکہ تم روزوں کو پورا کر لو. یہ بھی کہہ دیتے کہ قیام کو پورا کر لو، رمضان کی رات کے قیام کو پورا کر لو. یہ نہیں فرمایا. لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو. بظاہر ہم لوگوں کو یہ تسلی دینی مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ارے تم روزے تو کیا پورے کرو گے، روزے کا تو کیا حق ادا کرو گے، گنتی پوری کر لو. جیسے کیسے بھی روزے رکھ لو، روزے رکھ لیے اور اس کی گنتی پوری کر لو. لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو جب گنتی پوری کر لو گے اللہ کے لیے کر لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے کر لو گے، چاہے تم سے اس کا حق ادا نہ ہو پایا ہو تو ہم اپنے بارگاہ میں قبول کر لیں گے. لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دیا. کیا تکبیر بیان کرو کہ حق تو کیا ادا کرو گے، لیکن رمضان کے اندر بھی اللہ کی بڑائی کا بیان عام دنوں سے زیادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 20 رکعتیں پڑھتے ہو، کتنی مرتبہ 20 رکعت میں تکبیر کہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر؟ تو 100 سے کم تو نہیں ہوتی، 100 سے کم تو نہیں ہو سکتی نا. 20 رکعتیں ہیں تو کتنی رکعتیں ہوئی؟ ایک تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، پھر رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر، رکوع سے اٹھتے وقت خیر سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع میں جاتے وقت اللہ اکبر 3، رکوع سے اٹھ کر اللہ اکبر 4، پھر دوبارہ سجدے میں جا کر تک اللہ اکبر 5، پھر چھٹی. تو 6 مرتبہ ایک رکعت میں ہوئی نا، ایک رکعت میں 6 تو 20 رکعت میں ہے جی 120 مرتبہ روز اللہ کی بڑائی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس جس سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. یہ بڑائی کیوں بیان کروائی جا رہی ہے؟ یہ بڑائی کیوں بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بار بار؟ اور پھر جب عید کی نماز کو جا رہے ہو تو عید کی نماز کو جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بڑائی بڑائی اس ذات کی بڑائی اللہ اکبر. تکبیر عید کی نماز پڑھو تو عید کی نماز میں بھی 6 تکبیریں زیادہ اللہ اکبر 6 تکبیریں عام نمازوں سے زیادہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بار بار تکبیر کہلوائی جا رہی ہے. پورا رمضان تکبیروں کی صداؤں سے گونج رہا ہے بندہ. کیوں؟ کہ یہ بات تمہارے دل میں بیٹھ جائے کہ اس کائنات میں کوئی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی بڑی نہیں ہے. اگر بڑا ہے تو وہی ہے.
اطاعت کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے، محبت کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے. اور اس کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بڑی کہلانے کے مستحق ہو. مستحق ہے تو ایک ہی ہے، وہ لہ الکبریاء فی السماوات والارض. بڑائی اسی کی ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی اس کی بڑائی. جب وہ بڑی ہے، جو بڑا ہے اس کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، جو بڑا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، جو بڑا ہے اس کی عزت کی جاتی ہے، جو بڑا ہے اس کی محبت کی جاتی ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے. تو یہ بار بار یہ نہ سمجھو کہ فلاں بادشاہ بڑا ہے، فلاں صدر بڑا ہے، فلاں وزیر اعظم بڑا ہے، فلاں صاحب منصب بڑا ہے. ارے کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا ہے تو ایک ہی ہے، اللہ اکبر. بے شک دنیا کے جو بڑے ہیں ان کے بھی کچھ حقوق رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے. ماں باپ بڑے ہیں، ان کے حقوق ہیں، بڑے بھائی ہیں ان کا حق ہے، اور صاحب منصب کا بھی حق ہے، اس کا اپنے حد تک. لیکن جہاں ان کی محبت اور ان کی اطاعت جب غالب آنے لگے اللہ میاں کی اطاعت کے اوپر، ان کا حکم اللہ کے حکم پر غالب آنے لگے، وہ بندے مسلمان کا وہ کام نہیں ہے. وہ اس وقت کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. لہذا کوئی بھی حکم جو آئے گا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا وہ نہیں مانوں گا. مانوں گا تو اللہ کا حکم مانوں گا. یہ بات بٹھائی جا رہی ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ. شکر وہی جو میں کہہ رہا تھا، شکر اس بات پر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی. شکر اس بات پر ادا کرو کہ تم سے جیسی کیسی بھی ہوئی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام دلوا دی. شکر اس بات پر ادا کرو کہ تم نے اتنی بار اللہ کی کبریائی کا کلمہ منہ سے نکال لیا. اور شکر اس بات پر کرو کہ ان چھوٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی وہ اپنے فضل و کرم سے کیسا قبول فرماتے ہیں. کوئی آدمی حق تو ادا کر نہیں پایا اس کی عبادت کا، لیکن کہہ دیا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرا ہے، میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کو جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کیا مطلب؟ اور عبادتوں کے بارے میں تو کہہ دیا کہ اس پر اتنا ثواب، اس پر اتنا ثواب، اس پر اتنا ثواب، لیکن روزے کے لیے نہیں کہا کیا ثواب، کہ میں دوں گا، اپنی شان کے مطابق دوں گا، اپنی شان کے مطابق دوں گا. انا اجزی بھی. تم نے کیا ہے تھوڑا سا اتنا ہی تو کیا نا بھائی، چند گھنٹے تم اللہ تعالیٰ کے اطاعت کی خاطر بھوکے پیاسے رہ گئے، پھر افطار میں جا کے سب نوفا ٹوٹا بھی برابر کر لیا. افطار میں جا کر وہ جو کچھ تھوڑی بہت بھوک پیاس رکھی تھی وہ بھی سب برابر کر لی، اور سارا حساب برابر کر لیا رات کے اندر، صبح سے ابھی تک. لیکن صبح سے لے کر شام تک تم نے چونکہ میری اطاعت کی تھی، میری فرما برداری کی تھی، اس واسطے میں نے اس کو قبول کر لیا، تمہاری قبول کر لیا. کتنی کوتاہیاں ہوئی، کیا ہوا؟ تم نے استغفار کیا تھا، درگزر کر دیا. اور انا اجزی بھی، اب میں دوں گا تمہیں جزا. تم تو میری شان کے مطابق عبادت کر نہیں سکتے، میں اپنی شان کے مطابق جزا دے سکتا ہوں، میں اپنی شان کے مطابق صلہ دے سکتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگو آج کے دن، اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائی، ہم سے نہیں بن پڑا، ہم سے حق ادا نہ ہو پایا، ہم آپ کی شان کے مطابق نہ کر سکے، لیکن ہم تو آپ کے شان کے مطابق نہیں ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے. آپ اپنی شان کے مطابق، آپ ایسی رحیم و کریم ہیں، آپ ایسے ہی رحیم و کریم ہیں، آپ ایسے ہی سخی داتا ہیں کہ تھوڑی سی بھی
چیز ہماری طرف سے چلی جائے، کیا چلی جائے، پیش کرنے کے بھی لائق نہیں، لیکن آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑی عبادت کر لی، بڑا تیر مار لیا، اس کے شان نشان تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا فضل و کرم یہ ہے کہ ہماری اس حماقت، ہماری تقصیرات اور کوتاہیوں کے باوجود اگر دل میں جذبہ اللہ کو راضی کرنے کا تھا، اخلاص تھا، اللہ کے لیے اخلاص تھا، وہ پھر ہمیں سونے سے نہیں، سونے سے بدر جہاں بہتر چیزوں سے ہمیں نواز دیتا ہے اور کہتا ہے انا اجزی بھی، اب میں دوں گا تمہیں جزا، تم کیا لاؤ گے، میں تمہیں جزا دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ ایک مرتبہ عرض معروض کر لیں کہ اللہ میاں توفیق آپ کی تھی، شکر ہے آپ کا، اور اس توفیق کے اندر ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ آپ ایسے ہی سخی داتا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو سارے رمضان روزے رکھے گا اس کے میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو سارے رمضان قیام کرے گا یعنی تراویح، تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب ہم سے سارے مہینے کیسے رکھے گئے کیسے نہیں رکھے گئے ہمیں نہیں معلوم، جینا کبھی بذات سے مزداد، ہم تو یہی کھوٹی پونجی لے کر آ گئے تھے آپ کی بارگاہ میں۔ باقی آپ نے جو اس کے اوپر اجر و ثواب رکھا ہے، محتاج ہم اس کے ہیں، مستحق ہو یا نہ ہو محتاج ہیں، اے اللہ اپنے رحمت سے وہ سب عطا فرما دیجیے۔ یہ دعا کرو، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ سب عطا فرما دیجیے، ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرمائیے۔ استحقاق تو ہمارا کسی بھی چیز کا نہیں، آپ کے اوپر کون سا ہمارا حق آتا ہے، لیکن آپ ہماری احتیاج پر نظر فرما کر، ہماری حاجت پر نظر فرما کر عطا فرما دیجیے، وہ سارے فضائل عطا فرما دیجیے۔ ہاں آپ سے کیوں نہ مانگے، آپ ہمارے مالک، آپ ہمارے خالق، آپ ہمارے آقا، ہم آپ سے کیوں نہ مانگے، کس سے مانگے؟ جو آپ نے جو فضائل رمضان کے اندر رکھے ہیں، جو نعمتیں آپ نے رمضان کے اندر رکھی، جو برکتیں رکھی ہیں، اے اللہ وہ سب دے دیجیے، ہمیں کسی سے بھی محروم نہ فرمائیے۔ یہ دعا کرو اللہ تعالی سے۔ اور بھائی قبل اس کے کہ رمضان ختم ہو، سچے دل سے ایک توبہ ضرور کر لو، توبہ سچے دل کی۔ یا اللہ آپ نے یہ مہینہ عطا فرمایا تھا تقوی عطا کرنے کے لیے، اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے، اب میری زندگی شروع ہونے والی ہے رمضان کے بعد، پتہ نہیں کس حالت میں میری شروع ہوگی، اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے توفیق عطا فرما دیجئے کہ جس تقوی کے لیے آپ نے مجھ سے روزے رکھوائے تھے وہ تقوی مجھے حاصل ہو جائے۔ اے اللہ میں پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہوں، پچھلی زندگی میں جو کچھ مجھ سے گناہ ہوئے، چھوٹے ہوئے، بڑے ہوئے، خفیہ ہوئے، علانیہ ہوئے، جیسے گناہ ہوئے، اے اللہ سب سے معافی مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہوں کے پاس نہیں جاؤں گا، گناہوں کا آنکھ کو غلط استعمال نہیں کروں گا، زبان کو غلط استعمال نہیں کروں گا، کانوں کو غلط استعمال نہیں کروں گا، ہاتھوں کو غلط استعمال نہیں کروں گا، کمائی حلال کی کمائی کماؤں گا، حرام سے بچوں گا، دھوکے سے، فریب سے، لوگوں کو بہکانے سے اور سود سے اور قمار سے اور جوئے سے اور رشوت سے اس کا ایک پیسہ اپنی کمائی کے اندر نہیں لاؤں گا۔ یہ عہد کر لو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لو کہ یا اللہ یہ توبہ کر تو لی ہے لیکن اس پر عمل اسی وقت ہوگا جب آپ اپنے رحمت سے مجھے توفیق استقامت کی عطا فرما دیں گے، اور جو بندہ استقامت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پر کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بالضرور ان کو اپنے راستوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، وعدہ ہے ان کا۔ اس واسطے بھائی
خلاصہ شکر اللہ تعالیٰ کی توفیق پر، اپنی کوتاہیوں پر جو ہوئی عبادتوں میں وہ ان پر استغفار، اور اللہ کے سامنے توبہ کہ اللہ میں اب اپنی باقی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق گزاروں، گناہوں سے بچ کر رہوں، اور یہ پھر دعا کہ اللہ توبہ کر تو لی مگر اس توبے پر قائم رہنے کی توفیق بھی آپ ہی عطا فرمائیں گے، آپ کی توفیق کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، اے اللہ مجھے توفیق عطا۔ یہ 4 کام کر لو۔